ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عمر۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ماتون تھا، جو عثمان بن ماتون کی بہن تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال قبل ہوئی، جب قریش مکہ خانہ کعبہ کی ازسرنو تعمیر میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنی عدی سے تھا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 10ویں پشت میں لوئی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ علم النساب کے ماہرین کے مطابق سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجر نسب اس طرح ہے: حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب بن نفیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عزادی میں ایمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کی دعا کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا کنبہ بھی دائرۂ اسلام میں داخل ہوا، جس میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس خاندان میں پرورش پائی، اس کی چند صفات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کا حصہ بن گئی، جن میں صاف گوئی اور جرأت اور معاملہ فہمی اور یک رنگی شامل تھی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خزامہ سے ہوا، جو اسلام کے بالکل اول دور میں ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی بن گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کے تحفظ اور سلامتی کی خاطر اپنے 2 بھائیوں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت مدینہ سے قبل ہی مکہ تشریف لے آئے تھے۔ حبشہ سے واپسی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ نبوت کے 13ویں برس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت مدینہ کی اجازت دے دی، چنانچہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر بھی اس سفر میں شامل ہو گئے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر، والد اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ ہجرت کی تکالیف برداشت کی اور ہجرت کے بعد مدینہ کی قریبی بستی قباء میں سکونت اختیار کی۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو حق و باطل کا پہلا معرکہ یعنی کہ غزوہ بدر ہوا، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے افراد بھی جرأت اور شجاعت کے جوہر دکھائے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی غزوے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق حیات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کا بے باکی سے مقابلہ کیا، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کچھ عرصے بعد مدینہ ہی میں شہادت پا گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی کے لیے سخت پریشان تھے، اور عدت ختم ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کسی قابل اعتماد رفیق کی تلاش کی فکر لاحق ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش رکھی، لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور تمام تفصیل سے آگاہ کیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی
جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس خاتون سے ہوں گی جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باقاعدہ نکاح کا پیغام بھیجا، جسے قبول کر لیا گیا۔ مہر 400 درہم مقرر ہوا، اور یوں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کا اعلیٰ و ارفع درجہ نصیب ہوا۔ اس نکاح کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش پر میں اس لیے خاموش رہا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، اور میں یہ راز افشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ نکاح مبارک شعبان 3 ہجری میں ہوا۔ اس وقت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 22 سال تھی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں موجود تھی۔ ہر زوجہ محترمہ کے لیے الگ الگ رہائش گاہ مہیا کی گئی تھی، جو ایک حجرہ تھا۔ حجرے کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں کی تھی۔ دروازے پر کمبل کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع کی جانب سے حجرہ ملا۔ فقر کا یہ عالم تھا کہ آرام کرنے کے لیے ٹاٹ کا ایک ٹکڑا بستر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اکثر گزر اوقات دودھ اور کھجوروں پر ہی ہوتی اور ہفتوں چولہے میں آگ نہ جلتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق حصول علم اور ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اس خاندان سے تھا جو اپنی فصاحت اور بلاغت، فہم و فراست اور تقریر میں قریش میں نمایاں مقام رکھتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی یہ خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت کا خصوصی انتظام کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ عدیہ کو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم پر مامور کیا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف لکھنا سکھایا بلکہ زہریلے کیڑے مکوڑوں اور کاٹنے کا دم بھی سکھایا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم و تفہیم کا بے پناہ شوق رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمواد و اقوال کی نہایت توجہ سے سنتی، اور اگر ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار فرمایا کرتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں کس قدر تیزی تھی، اور وہ کبھی کبھار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے باکی سے جواب دے دیتی تھی۔ ایک دن ان کے پادر محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت حفصہ سے پوچھا، میں نے سنا ہے تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بے شک میں ایسا کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، بیٹی خبردار، میں تمہیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تم اس خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریس نہ کرو، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنے حسن پر ناز ہے۔ مزاج کی فطری تیزی کے باوجود حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خدا پرست تھی اور اپنا بیشتر وقت عبادت الہی میں گزارتی تھی۔
حافظ ابن عبداللہ البرا رحمۃ اللہ علیہ الاستیاب میں یہ حدیث ان کی شان میں بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہے: وہ بہت عبادت کرنے والی ہے، وہ بہت روزے رکھنے والی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا خاص اہتمام فرمایا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت شفا بنت عبداللہ نے ان کو لکھنا سکھایا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت شفا نے ان کو چوٹی کاٹنے کا منتر بھی سکھایا۔ بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے تمام کتابت شدہ اجزاء کو یکجا کر کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوا دیا۔ یہ اجزاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تا زندگی ان کے پاس رہے۔ یہ ایک عظیم الشان شرف تھا جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال کے شر سے بہت ڈرتی تھی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ مدینہ میں ایک شخص ابن سیاد تھا، اس میں دجال کی بعض علامات پائی جاتی تھی۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر کو راستے میں مل گیا، انہوں نے اس کی بعض حرکتوں پر اظہار نفرت کیا۔ ابن سیاد حضرت عبداللہ بن عمر کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، انہوں نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو بھائی سے کہنے لگی: تم اس سے کیوں الجھتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج کا محترک اس کا غصہ ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ مدینہ کے گورنر مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک جنازے کو کندھا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کو قبر تک لے گئے، پھر ام المومنین کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور بھتیجوں نے قبر میں اتارا۔ وفات سے پہلے حضرت عبداللہ کو وصیت کی کہ ان کی جائیداد کو صدقہ کر کے وقف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل کے لحاظ سے بھی بڑے بلند مرتبے پر فائز تھی۔ ان سے 60 حدیثیں مروی ہیں، ان میں 4 متفق علیہ ہیں، 6 صحیح مسلم اور باقی دیگر کتب احادیث میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان صحابیات کی اسوہ حسنہ سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔